الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألہم خرجا، یا آپ نے ان سے کسی اجرت کا سوال کیا ہے؟ فخراج ربک خیر، بس تیرے رب کی طرف سے ملنے والی اجرت بہت بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ وانک لتدعوہم، اور بے شک آپ تو ضرور ان کو بلاتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا ما بہم من ضر، اور ہم دور کر دیں ان کی جو بھی تکالیف ہیں، للجوا فی طغیانہم، تو ضرور یہ اڑے رہیں گے یا مصر رہیں گے اپنی سرکشیوں کے اوپر، یعمہون، سرکردہ پھرتے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یقیناً ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا۔ فَمَسْتَكَانُوا، تو پس نہیں تھے وہ کہ جھکنے والے ہوں، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ حتیٰ جیسے ہی اذا فتحنا علیہم، ہم کھولیں گے ان کے اوپر، باباً، دروازہ تھا، عذاب شدید، سخت عذاب کا، اذا ہم، تو فوراً وہ فیہ، اس میں مبلسون، نا امید ہونے والے ہیں۔ وہو الذی، اور وہ ذات ہے، انشأ لکم السمع، جس نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ وہو الذی ذراکم، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یوں تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر حق ان کے مطابق آ جائے، ان کے من کی بات آ جائے، تو یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات حق ہو، جو ہم کہیں ہماری خواہشات کے مطابق وہی نازل ہوتی رہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو ان کی اصل باتیں جو ان کے دلوں میں ہیں وہ ان کے سامنے، اور جو نصیحت آموز باتیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ام تسألہم خرجا، آپ ان سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، یا آپ اسلام لاؤ گے، دین لاؤ گے، اور ساتھ میں اس کا جو ہے آپ کو پر منتھ یا سالانہ یا زندگی میں اتنا آپ کو کچھ جو ہے اسلام کو دینا پڑے گا۔ فخراج ربک خیر، تو فرمایا تیرے رب کی طرف سے ملنے والا جو اس کا بدلہ ہے، صلہ ہے، وہی بہتر ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور رازق کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی جو دین کے دشمن ہیں ان کو بھی تو وہی دے رہا ہے نا، اور جبکہ وہ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص دین کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیے ہوئے ہے، تو فرمایا اس کو اس بارے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، یعنی آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، یا آپ کو یہ طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی ضمانت ہے آپ کے لیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، نہیں مانتے تو قصور ان لوگوں کا ہے نا، بدبختی خود یہ اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جن لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، جائے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، کچھ بھی یہ اچھے عمل جو تمہیں نظر آتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک نظریے کو سمجھیے، آج ہیومنزم جو ہے اس کو عام کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ بس انسانیت، آپ کی انسانیت کی خدمت کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، انسان بنے، اسلام، مسلمان، عیسائی، یہودی، اس کو پیچھے چھوڑ دیں، یعنی دین اپنے اندر سے نکال دیں، صرف ہیومن بنے، یعنی انسان بنے، انسانی آپ کے دل کے اندر درد ہونا چاہیے، اور پھر اس طرح کے بہت سارے نعرے اور آپ کو ملتے ہیں، جبکہ اسلام کا یہ تصور ہے، آپ ایک آنا ایک پائی بھی خرچ کرتے ہیں اور اس پہ نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یعنی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، تو وہ خرچ کرنا بھی باعث وبال اور قیامت کے دن وہ پوچھ کا سبب بن جائے گا۔ اور مسلمان تو خرچ بھی اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے بدلے مجھے کوئی اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی خرچ کرتا ہے اور اس کا آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، یعنی مر کے اٹھنا
ٹھیک ہے، آخرت کو مانتا ہے تو وہ ساری دنیا بھی اس کو مل جائے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اتنی بھی سخاوت کر دے تو اس کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کفار کے بارے میں آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیریٹی کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے کام کرتے ہیں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ان کا اچھا بدلہ ان کو دنیا میں مل بھی رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں اور وسعت پیدا کر دیتا ہے اور ان کو دے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ سارا کچھ خرچ کیا ہوا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ وان الصراط لناکبون، یہ لوگ آخرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضر، اور اگر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر رحم ایسا کریں کہ ان کی ساری تکلیفیں دور کر دیں، للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو یہ کیا کریں گے؟ اپنی سرکشیوں کے اندر اور جو ہے یہ بغاوت کے اندر اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑتے رہتے ہیں تو پھر یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جب اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے تو میری ہیں عزتیں اور میرے حوصلے بڑھا دی ہیں، اور جب اس کو آزماتا ہے فقدر علیہ رزق، اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے تو یہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، میرے رب نے میرے لیے یہ اس طرح کے معاملات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ تکلیف اور پریشانیاں اس لیے ہیں کہ تاکہ اس کا تعلق اللہ کی طرف جڑتا رہے، اور یہ ایمان ہوگا تو تب ہوگا، وگرنہ تکلیف ہوگی تو اور زیادہ مایوسی آئے گی۔ اگر ایمان نہیں ہے، تکلیف پریشانی کو آئے گی تو یہ شخص اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائے گا۔ جب ایمان ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا، جب وہ اس طرف چلے ہوئے تھے نا تو یہ دیکھ لیں عذاب بھی آیا تو انہوں نے عذاب کو کیا کیا کہ اس وقت بھی اسے کوئی عبرت نہیں پکڑی، نہیں جھکے اللہ کے سامنے، عاجزی اختیار نہیں کی، توبہ استغفار نہیں کیا۔ اب کچھ لوگ اس نیت کے اوپر جی رہے ہیں بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے نمازی بن جائیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے اچھائی کر لیں گے۔ یاد رکھیں اگر اتنی بڑی جوانی صحت و عافیت میں وہ رب کا نہیں بنانا، جب گوڈے بھی درد کر رہے ہوں گے اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اتنی گولیاں صبح شام اس کو حلق سے نیچے اتارنی پڑیں گی نا، تو اس وقت یہ اللہ کیسے کرے گا؟ اس وقت یہ اس کی اطاعت اور فرمان برداری کیسے کرے گا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ عموماً جو شخص اس طرح یہ بسر کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وہ سچی توبہ نہیں کرتا اور اپنے عمل سے جو برے ہیں ان سے باز نہیں آتا تو اس کی موت بھی اسی کے اوپر واقع ہوتی ہے، اور جو شخص اچھائیاں کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اچھائی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ دیکھ لیں جب ان کی روش یہ تھی نا آخرت کا انکار، نبیوں کا استہزاء، تو جب عذاب بھی آیا نا تو فمستقانو، نوح کے بیٹے کو دیکھ لیں سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پانی آ رہا ہے تو اس نے کہا پانی اتنا تو بلند نہیں ہو جائے گا نا کہ مجھے ڈبو کے لے جائے، لیکن جناب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آج اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے کوئی بچ سکنے والا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں زلزلے آ رہے ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، سیلاب، اور یہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو فتنے بتایا کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آج یہ سارا کچھ آنے کے باوجود کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آئی ہے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے؟ اس وجہ سے ہو گیا جی، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اس کی وجہ سے یوں ہو گیا، فلاں جگہ پہ جی وہ بیلوں نے جناب نیچے سے کوئی پلیٹیں شلیٹیں ہلا دی ہیں تو زلزلہ آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل کو کہ قرب قیامت کیا ہوگا؟ کثرت سے قتل ہوگا، یہ بھی کس کی وجہ سے؟ برائیوں کی وجہ سے۔ برکتیں زمین سے چھین لی جائیں گی کس وجہ سے؟ یہ انسان کی برے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو وہی نہیں ہے۔ اب جب آخری یعنی بڑا عذاب آ جائے گا تو اس وقت کیا یہ توبہ استغفار کریں گے؟ اب تو سورج گرہن لگنے والا ہو تو پہلے بتا دیتے ہیں اور لوگ تیاری کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ذریعے یخوف بہما عباد اللہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی وہ چیز تو ختم ہو گئی نا۔ تو یہی دیکھ لیں پھر یہی صورت حال ہوتی ہے جب بدعمالیاں اور دلوں کے اوپر سیاہی گناہوں کی چھا جاتی ہے نا تو پھر نشانیاں عبرت نہیں، نشانیوں کو لوگ مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، اور پھر جب آخری عذاب آتا ہے اذا ہم فی مبلسون، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت غالباً صحیح مسلم میں ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ فرمایا مومن کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول موت کون پسند کرتا ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے نا تو مومن کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ کی ملاقات کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جنت میں یہ تیرے لیے ہے، اور وہ جلدی کرتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کا جنازہ پڑا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا کرو؟ جلدی کرو۔ اور اگر ایک کافر اور منافق کا جنازہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہوتا ہے کہ مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہو، کس عذاب کی طرف، میرے لیے بربادی اور ہلاکت کے سامان کی طرف تم لے کے جا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو مومن کیا ہوتا ہے؟
اگر کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو اس کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اگر ایسی چیز نہیں ہے، زندگی بدعمالیوں میں گزری ہوئی ہے، تو اس وقت وہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس اور ایسے جملے بولتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیا۔ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر اس کو چھین لیا جائے تو جاؤ اس سے جا کے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جس کے پاس کان، سماعت اس کی جواب دے جاتی ہے، جس کے دل کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اس سے پوچھیے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، ان نعمتوں کا بہت کم شکر کرتے ہو۔ کانوں سے کیا سنتے ہو، آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، دلوں میں تمہارے کیا بس رہا ہے؟ اللہ رسول کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے؟ اللہ رسول کی دین کی اچھائی کی قرآن کی محبت ہے یا کسی اور چیزوں کی محبت سے یہ دل بھرا ہوا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تو کہا بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ شکر یہ ہے کہ کان اور اسی طرح آنکھیں اور اسی طرح دل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہونے چاہیے۔ دیکھنا سننا وہ جو قرآن و سنت اور شرع اور انسان کی آخرت میں نیکی اور اجر کا سبب ہو۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا تمہیں زمین میں پھیلانے والا، زمین میں تمہیں آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس نے پھیلایا ہے وہ اکٹھا بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھیلا دیا اور اکٹھا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، یعنی آخرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو آخرت پر یقین رکھنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔